حي على الفلاح. محترم سامعین کرام اور محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے بنی اسرائیل کی تاریخ پر 2 پروگرام ہو چکے ہیں۔ سیکنڈ والا جو پروگرام ہے اس میں کچھ ساتھیوں کی طرف سے یہ کال آیا کہ کافی کمپلیکیٹڈ ہو گیا تھا، جو بہت ساری باتیں سمجھ میں نہیں آئی، تو آج انشاءاللہ میں آسان انداز میں یہ پوری سمجھے کہ جو تاریخ ہے تقریباً 100 سال کی، وہ آپ کے سامنے پیش کروں گا تاکہ ایک بچہ بھی اس تاریخ کو سمجھ سکے۔ دیکھیے، یہ تاریخ جو خاص طور سے فلسطین پر اسرائیل کے قبضے کی جو تاریخ ہے، اس کو آپ جو ہے 1880 سے جوڑ سکتے ہیں۔ 1880 یہاں سے جو ہے یہودی جو بھی پڑھے لکھے لوگ تھے وہ لوگ سوچنا شروع کر دیے کہ اب ہم کو یورپ میں عزت کے ساتھ جینا نصیب نہیں ہوگا، لہذا ہمیں کچھ نہ کچھ جو الٹرنیٹ سوچنا پڑے گا۔ تو ان لوگوں کو جو ہے خیال آیا کہ ہم لوگ جو ہے جو آباء و اجداد کی زمین ہے وہاں اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس کے لیے طریقہ یہ تھا کہ پہلے وہ چاہتے تھے کہ ہم جا کر کے وہاں بس جائیں، تو زمین خریدنی پڑے گی کیونکہ وہاں پہ فلسطینی عرب قوم آباد ہے، تو وہاں پر جو زمین خریدنے کی بات شروع ہوئی۔ لیکن جیسے بات شروع ہوئی تو اب یقینی بات ہے کہ تمام یہودی جو ہے ان کو لا کر کے بسانا ہے، تو اس کے لیے بہت زیادہ زمین کی ضرورت تھی، اور فلسطین پر اس زمانے میں سمجھیے کہ سلطنت عثمانیہ کا قبضہ تھا، اور سلطنت عثمانیہ بھی جو سمجھے کہ پورا کمزور ہو گئی تھی، یورپ وغیرہ میں اس کا اب ختم ہو گیا تھا، اب صرف جو ہے اس کا صرف عالم عرب پہ ہی قبضہ تھا، یعنی ایشیا مائنر ترکی میں، اور آگے جو ہے یہاں تک کہ مصر میں بھی جو ہے وہ انگریزوں کی حکومت آ گئی تھی۔ تو اس میں سے ایک سردار تھا جو بہت ایمبیشس نوجوان تھا، ایک سمجھے کہ ہنگری کا ایک لڑکا تھا جس کا نام تھا تھیوڈر ہرزل۔ یہ اس کی وہی اہمیت ہے اسرائیل میں جو ہاں انڈیا میں گاندھی جی کی ہے، اور پاکستان میں جو ہے محمد علی جناح کی ہے، وہ بابا یا قوم کہلاتا ہے۔ تو وہ جا کر کے جو ہے عثمانی خلافت کے جو وہاں پہ یہ تھے امیر تھے، ان سے بات کیا جن کا نام تھا سلطان عبد الحمید ثانی، کہ آپ مجھے جو ہے وہاں پر زمین خرید کر کے بسنے کی اجازت دے دیجئے، اور اس کے بدلے میں آپ جو بولیں گے ہم آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں۔ یہاں تک آفر کیا کہ یورپ کے جتنے بھی قرضے ہیں سب ہم ادا کر دیں گے۔ لیکن جس طرح سے یہ بہت زیادہ جو ہے باعزم اور پرہمت نوجوان تھا یہودیوں کی طرف سے، تھیوڈر ہرزل، جو 1860 میں پیدا ہوا ہے، 1904 میں انتقال ہوا، یعنی صرف 44 سال اس کو موقع ملا۔ تو جس طرح سے یہودیوں میں وہ تھا، اس سے زیادہ اہم جو ہے پرسنالٹی جو ہے وہ سمجھے کہ مسلمانوں کی تھی، وہ سلطان عبد الحمید خان۔ تو انہوں نے کہا کہ میں 1 انچ زمین نہیں دے سکتا تم کو، چاہے دنیا کی دولت دے دو یا مجھ کو سونے سے تول بھی دو۔ تو اس نے کہا کہ پھر جو ہے ہم کو الٹرنیٹ تلاش کرنا پڑے گا، کہ آپ کو ہٹانا پڑے گا کیونکہ مجھے چاہیے تو چاہیے۔ پھر اس کے بعد یہ سمجھے کہ جو آفر کیا تھا وہ سمجھے کہ 1893 کی بات ہے۔ 1893 میں جو ہے یہ معاملہ، 1880 سے مختلف لوگ جو ہے سوچنا شروع کیے جو پڑھے لکھے تھے، اور 1893 میں تھیوڈر ہرزل جو ہے آفر لے کر کے اپنے بندے کو بھیجا سلطان عبد الحمید کے دربار میں، لیکن وہاں پر ان کو کورا جواب مل گیا کہ کوئی پاسبلٹی نہیں ہے۔ تو وہ الٹرنیٹ سوچنے لگا۔ تو اب تھیوڈر ہرزل کو جو پہلے سارے یہودیوں کو اپنا ہمنوا بھی بنانا تھا کہ چلو ایک مومنٹ کریٹ کرتے ہیں اور ہم لوگ جاتے ہیں پھر جد و جہد کرتے ہیں، اس کے لیے اس نے ایک کتاب لکھی، دا جووش اسٹیٹ، کہ یہودیوں کا بھی ایک اسٹیٹ ہونا چاہیے۔ تو وہ 1895 میں وہ پبلش ہوئی۔
2 سال کے بعد اس میں جو ہے اس نے بڑے بڑے جو یہودی سرمایہ دار تھے، پیسے والے تھے، اس کو جو اس نے ایڈریس کیا تھا کہ اس طرح ہم لوگ کب تک مار کھاتے رہیں گے، اور آپ جو ہے کب تک یہودیوں کو اپلفٹ کرنے کے لیے چیریٹی کا کام کرتے رہیں گے، اور کتنا بھی آپ چیریٹی کا کام کریں گے آپ کے پیسے سے کچھ فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ اگر آپ واقعی میں یہودیوں کو ترقی کے لیے، ڈیولپ کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں تو پھر ایک مرتبہ جو ہے جی جان لگا کر کے کرنا پڑے گا کہ ہم کو ایک ریاست قائم کرنی پڑے گی، اس کے لیے خرچ کرنا تو کیجیے۔ تو اس میں پورے دلائل سے جو ہے اس نے ثابت کیا تھا کہ اس طرح سے جو ہے بھوکوں کو کھانا کھلانا اس سے کوئی کام ہونے والا نہیں ہے۔ تو دا جووش اسٹیٹ نام کا اس نے لکھا، تو اس نے بہت زیادہ لوگوں کو متاثر کیا، خاص طور سے یہودیوں کو۔ تو پھر اس نے جو ہے جو لوگ متاثر ہوئے تو اس کو جمع کر کے سوئٹزرلینڈ کا ایک شہر ہے بیسل میں جو ہے 1897 میں اس نے جو ہے میٹنگ کانفرنس بلایا۔ 1897 میں اس نے جو ہے میٹنگ کانفرنس بلایا، اور جو بھی جو ہے باہمت نوجوان تھے، سرمایہ دار لوگ تھے، وہاں پہ اس نے پروپوزل رکھا کہ ہم لوگوں کو زائنسٹ مومنٹ چلانا چاہیے۔ زائنسٹ مومنٹ کیا ہے کہ یروشلم میں ایک پہاڑی ہے جس کا نام زائن تھا، اس پر داؤد علیہ السلام بیٹھ کر کے عبادت کیا کرتے تھے، تو ہم لوگوں کو وہی شہر، وہی ملک جو ہے دوبارہ حاصل کرنا ہے، اور وہاں پہ جا کر کے اپنا جووش اسٹیٹ قائم کرنا ہے۔ اس کاز کے لیے جو بھی جدوجہد کرے گا اس کو زائنسٹ مومنٹ کہا گیا۔ تو ورلڈ زائنسٹ مومنٹ اس نے جو ہے بنایا، اور اس کا کانفرنس ہوا 1897 میں سوئٹزرلینڈ، جو سمجھے کہ فرانس اور جرمنی کے بیچ میں ہے، بیسل شہر میں ہوا۔ پھر ہر سال جو ہے یہاں پر مطلب ہوتا گیا۔ 1898 میں ہوا تو اس میں ایک قرارداد پاس ہوا کہ اس کاز کے لیے ایک بینک کی ضرورت ہے جس میں فنڈنگ ہوتی رہے۔ پھر 1899 میں ہوا، 1900 میں ہوا، یہاں تک یہ سلسلہ چلتا رہا 1904 تک۔ 1904 میں تھیوڈر ہرزل کا انتقال ہو گیا، اور اس کے بعد جو ہے وائز مین نام کا ایک آدمی وہ مومنٹ کو آگے لے کر کے آگے بڑھا۔ تو اس نے پورا تہیہ کر لیا تھا، سمجھیے کہ 1893 سے لے کر کے 1908 تک اس کو ایک کامیابی مل گئی۔ اب وہ کامیابی کیا ملی کہ خلافت عثمانیہ میں جو سب سے باغیرت پاورفل بادشاہ تھا سلطان عبد الحمید خان، تو وہیں کے پبلک سے بغاوت کرا کر کے جو ہے اس کو معزول کرا دیا۔ تو اب اس کا جو راستہ صاف ہو گیا کہ یہ جو ہے ہلنے کے لیے تیار نہیں تھا، سننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ تو 15 سال میں جو ہے اس کے یہ مشن کامیاب ہو گیا کہ سلطان عبد الحمید کا جو ہے اس کو خمیازہ بھگتنا پڑا کہ ان کو وہیں کے ترکی کے لوگ جو ہے معزول کر دیا۔ اب اس کے بعد جو ہے ایک وہاں پہ جو ٹیم آئی تھی وہ انجمن اتحاد و ترقی کے نام سے، تو اس میں زیادہ تر جوشیلے نوجوان تھے، انہوں نے ان کو معزول کیا، اب وہ جمہوریت قائم کر دی۔ اب جمہوریت میں تو سب لوگ آ گئے، کرسچن بھی آ گئے، یوز بھی آ گئے، سب لوگ آ گئے، اور وہ اندر سے جڑ کھودنا شروع کر دیا۔ اب پھر یہودیوں کے پاس فنڈ زیادہ تھا ہی، تو وہ جو ہے وہ خریدنا انسانوں کو شروع کر دی۔ پھر سلطان عبد الحمید خان نے جو ہے یہ فلسطین کی زمین کو بچانے کے لیے جو خاص قانون بنائے تھے، تو وہ سارے قانون کل عدم ہو گئے، ختم ہو گئے، جس کی وجہ سے وہ لوگ پیسے کے بل پہ خریدنا شروع کر دیے۔ اب یہ نوجوان لوگ ان کو تو ہٹا دیے سلطان عبد الحمید خان کو، لیکن چلا نہیں پائے، وہ دھڑا دھڑ جو ہے وہ ملک پہ ملک ہونا شروع کر دیے، یعنی یونان سے ہارنا شروع کر دیے، یورپ میں جو تھوڑے بڑے بچے ملک تھے ان کو بھی ہار گئے، یعنی 1911 میں ہار گئے، 12 میں ہار گئے، 13 میں ہار گئے، یہاں تک کہ جنگ عظیم جو 1914 میں شروع ہوئی 28 جولائی کو، تو اس میں بھی اننیسیسری انوالو ہو گیا، جبکہ وہ اس میں جو ہے وہ خلافت عثمانیہ کا کوئی لینا دینا ہی نہیں تھا، وہ جو ہے وہ جرمنی کا معاملہ تھا، فرانس کا معاملہ تھا، رشیا کا معاملہ تھا، برطانیہ کا معاملہ تھا، لیکن ان کو کود دیا۔ اب اس کے وجہ سے جو ہے ان کو خواہ مخواہ کے جنگ لڑنی پڑی۔ جنگ میں جب کود گئے تو اب یقینی بات ہے کہ یہ تو سالڈ بلاک ہے مسلمانوں کا، لیکن یہاں پر جو ہے یہ برطانیہ کے جو ہے فوج تھی، تو ترکی کے جو لوگ تھے انہوں نے جرمنی کا ساتھ دیے اور سوچے کہ مصر پر جو حملہ کریں گے تو یہاں پہ یہ کمزور ہوگا، تو جرمنی جو یورپ میں جو ہے فرانس وغیرہ کو، برطانیہ کو سنبھالے گا۔ لیکن
برطانیہ والوں نے کیا کر لیا، عرب میں جو ہے جو ترکی کے گورنر تھے ان کا نام تھا حسین بن علی، اور ٹائٹل ان کا تھا شریف مکہ. جیسے آج کل جو ہے سعودی کے جو کیا ہے پرنس کا نام ہے سلمان بن عبدالعزیز، اور ان کا ولی عہد جو ایکچوئل میں جو چلا رہا ہے وہ MBS محمد بن سلمان ہے. لیکن اس کو جو ٹائٹل ملا ہوا ہے بادشاہ کو کیا، خادم الحرمین شریفین، یعنی حرمین شریفین جو مکہ مدینہ ہے تو اس کے خادم کہلاتے ہوں. تو اسی طرح حسین بن علی اس کا ٹائٹل تھا شریف مکہ. یعنی شریف مکہ اس کو کیوں کہا جاتا تھا، کیونکہ یہ 37ویں پشت پر جا کر کے یہ حضرت علی اور فاطمہ سے اس کا نسل جڑ جاتا ہے. اور جس طرح سے اہل بیت کو ہم لوگ سادات بولتے ہیں، سید بولتے ہیں، تو عرب میں ان کو شریف بولا جاتا ہے. تو شریف مکہ کہلاتے تھے. تو ان کا جو مذہبی ادب احترام وغیرہ تھا، تو اس کے وجہ سے جو ہے ترکی کی خلافت نے ان کو یہاں کا جو ہے حجاز کا گورنر بنا دیا تھا، یہاں رہیے. اب اس نے کیا کیا، برطانیہ سے ساز باز کر لیا، اور یہ سمجھے کہ 1908 کے بعد جو ہے یہ ٹاپک چھڑ گیا تھا کہ ترکی کے لیے ہے، عربوں کے لیے، تو ہم کو الگ ہونا چاہیے. تو اب کیسے الگ ہوں گے، تو برطانیہ نے کہا تم بغاوت کرو، ہم تم کو ویپن دیں گے. تو بدلے میں کیا ملے گا بغاوت، تو برطانیہ نے کہا شریف حسین والی مکہ کو کہ اگر تم بغاوت کر دیتے ہو تو یہاں شام سے لے کر کے یمن تک تم کو جو ہے الگ ملک بنا کر کے دے دیں گے، ریٹن گارنٹی دے دیں گے. تو شریف حسین کو لگا کہ واقعی میں آپ کو ایسا کر دیں گے، اتنے بڑے مملکت کا میں بادشاہ ہو جاؤں گا، یعنی پورا یمن، عمان، سعودی، کویت، عراق، اردن، فلسطین، شام، لبنان، سب کے یعنی شام سے لے کر کے یمن تک آپ کو بنا دیا جائے گا. تو انہوں نے لالچ میں آ گئے، انہوں نے کہا ٹھیک ہم بغاوت کرتے ہیں. تو جیسے ہی جنگ شروع ہوئی اور یہاں سے آرڈر آیا کہ یہاں سے فوج جو ہے جہاد کا اعلان کرو، اور ہم لوگ سب لوگ فلسطین سے جو ہے مصر پہ اٹیک کریں گے، تو ڈائریکٹ کھدیڑتے ہوئے ان کو یورپ بھگا دیں گے. لیکن جیسے ادھر فوج آنی تھی ادھر سے بغاوت ہو گئی، اب پیٹ میں چھرا گھونپ دیا، بغاوت ہو گئی. تو اب پتہ چلا کہ شام میں جو گورنر تھے وہ جو پریشان ہو گئے، عراق میں جو گورنر تھے وہ پریشان ہو گئے، یہاں تک کہ اب اپنے ہی لوگ جب بغاوت کر دیں گے تو کیا ہوگا. اسی میں پتہ چلا کہ برطانیہ نے ان کو معاہدہ لکھ کر کے دے دیا کہ جب ہم جیت جائیں گے ترکی سے تو ترکی کو بانٹیں گے کیسے. تو شریف حسین کو کہا کہ یہ پورا آپ کو مل جائے گا. لیکن بیچ میں جو ہے مئی 1916 میں اس نے جو ہے فرانس اور برطانیہ نے آپس میں معاہدہ کر لیا، اور اس معاہدے میں جو ہے وہ رشیا کو بھی بلا لیا کہ دیکھیے ہم لوگ جو ہے مل جل کر کے اس کو ہراتے ہیں، جرمنی کو بھی ہرائیں گے، لیکن جرمنی تو ایک چھوٹا سا ملک ہے، اس سے ملنے والا کیا ہے، اس کو ہرائیں گے تو زیادہ ملنے والا ہے. تو پھر جیتنے کے بعد جو ہے اس کو بانٹ لیں گے ایک دم ٹیشو پیپر پہ. تو رشیا کو کہا کہ آپ کو کیا چاہیے، تو اس نے کہا کہ مجھے جو ہے باسفورس دے دیجیے گا، استنبول دے دیجیے گا، میں اس پہ خوش ہو جاؤں. تو کہا چلو تم کو یہ دے دیں گے. اب فرانس اور برطانیہ نے کہا کہ چلو اس کو جو آدھا آدھا ہم لوگ بانٹ لیں گے. یہ جو ہے یہ اتنا جو ہے ریگستانی والا ایریا جو ہے یہ حجاز جو ہے یہ شریف حسین کو دے دیں گے، اور یہ خاص طور سے جو یہ ہے عراق اور شام والا ایریا یہ ہم دونوں بانٹ لیں گے. اور اس میں بھی کیا کلیئر کر لو، عراق والا حصہ ہم لے لیں گے اور شام والا حصہ تم لے لو. اور پھر جو ہے شام والے میں کہا کہ فلسطین والا جو ایریا ہے تھوڑا سا وہ ہم اسرائیل کو دے دیں گے. تو ایک طرف جو ہے شریف حسین سے بھی معاہدہ ہوا، دوسری طرف جو ہے سائکس پیکو معاہدہ کہتے ہیں، یعنی جو ہے سائکس نام کا جو ہے کمشنر جو تھا وہ برطانیہ کی طرف سے تھا، اب پیکو نام کا طرف جو ہے کمشنر تھا وہ فرانس کی طرف سے تھا. تو دونوں مل کر کے معاہدہ آپس میں لکھے، تو یہ اس کو بولتے ہیں سائکس پیکو معاہدہ، مئی 1916 میں ہوا تھا. یہ ہو گیا. اب پھر جو ہے جب جنگ عظیم چھڑ گئے تو یہودیوں نے ان سے معاہدہ کر لیا کہ دیکھیے جنگ کا پورا خرچ ہم برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں، آپ اگر جو ہے میری ایک شرط مان لیں گے. تو کہا کیا شرط؟ کہا کہ جیتنے کے بعد فلسطین دیجیے گا تو ہم مان لیں گے. تو اس نے کہا کہ ٹھیک. تو اس کو بولتے ہیں اعلان بالفور ڈکلیریشن، یعنی 1917 2 مئی 1917 میں اس معاہدے کا مطلب اعلان ہو گیا. کسی کو معلوم نہیں تھا، سیکریٹ معاہدہ اندر سے تھا، یہ اعلان ہو گیا کہ
اس میں جو ہے بالفور جو ہے فورن منسٹر تھا، وزیر خارجہ، اس نے کہا، ایک جو یہودی سرمایہ دار تھا اس کو خط لکھ کر کے بولا کہ ہمارا جو بادشاہ ہے اس نے جو ہے یہ ایکسیپٹ کر لیا ہے کہ ٹھیک ہے، وہ جو یہ فلسطین میں یہودی مملکت کی بات ہے تو ہم ریڈی ہیں، ایکسیپٹ کرتے ہیں، بنا کے دے دیں گے۔ تو یہ 3 معاہدہ ہو گیا۔ ایک معاہدہ جو ہے میک موہن نام کا جو ہے، جو مصر میں اس کا کمشنر تھا برطانیہ کا، اس کے اور حسین کے درمیان، اس کو بولتے ہیں میک موہن حسین معاہدہ۔ اور ایک معاہدہ ہوا وہ فرانس اور برطانیہ اور رشیا کے درمیان، لیکن رشیا میں 1917 میں انقلاب آ گیا، بالفیک ریولیوشن، وہ جو ہے لینن وغیرہ آ گیا، تو اس نے کہا کہ میں آپ جنگ میں جاؤں گا ہی نہیں، تو اس وجہ سے جو وہ ہٹ گیا، تو یہاں پر سائکس پیکو معاہدہ ہو گیا۔ پیکوٹ بولتے ہیں لیکن ٹی سائلنٹ ہے، تو پیکو معاہدہ ہوا۔ اب پھر جو ہے یہودیوں سے جو ہوا تو اس کو جو ہے ظاہر کیا گیا، تو اس کو بولا گیا اعلان بالفور، بالفور ڈکلیریشن۔ اس میں کھلم کھلا کہا گیا کہ ہمارے بادشاہ نے آپ کا آفر ایکسیپٹ کر لیا، آپ کی درخواست قبول کر لیا ہے، تو جیسے جنگ ختم ہوتی ہے تو وہ پروسیس آپ کا شروع ہو جائے گا۔ تو اس طرح سے جو ہے جب یہ معاملہ جنگ عظیم 1 جو ہے ختم ہوئی، اور سمجھے کہ 1918 میں 4 سال کے بعد تو جرمنی بھی ہار گیا، اور جرمنی کے ہارنے کی وجہ سے جو ہے یہ سلطنت عثمانیہ ہار گئی۔ اگر وہ نہیں ہارتا تو یہ تو جیت رہا تھا بغاوت ہونے کے باوجود بھی، لیکن وہی ہار گیا تو پھر یہ بھی ہار گیا۔ تو اب یقینی بات ہے کہ اس کو بانٹنے کی بات آئی تو یہ پورا ترکی کو ان لوگوں نے بانٹ لیا تھا تھوڑا تھوڑا کر کے، لیکن وہاں جو مصطفی کمال اتا ترک جو تھا وہ پھر سے فوج کھڑی کیا، اور یہ پورا جو ابھی آج کا ترکی کا ایریا ہے وہ کسی طرح اس نے بچا لیا، وہ نہیں تھے بقیہ اس کی سلطنت جو تھی وہ یہ ہو گئے۔ تو اس میں جو ہے بٹوارے کی جب بات آئی تو یہ فلسطین کا ایریا جو ہے، یہ سمجھے کہ اردن اور فلسطین یہ دونوں ایک مانا جاتا تھا، یعنی یہ لکیر نہیں تھی سمجھ، تو یہ پورا ایریا جو ہے یہ دے دیا گیا کس کو؟ برطانیہ کے انڈر میں، اور اس کو بولا گیا کہ برطانیہ کا مینڈیٹ حکومت قائم ہو گئی۔ کیوں کہ یہاں پر دھیرے دھیرے جو ہے یہودیوں کو باہر سے لا کے بسانا، اور پھر جب وہ حکومت کے لائق ہو جائیں گے تو ان کو ہینڈ اوور کرنا، یہ برطانیہ کی ذمہ داری رہے۔ تو کہا گیا، جبکہ یہ شام کا ایریا تھا، شام، لبنان، فلسطین، اردن، یہ سب ایک آتا تھا۔ اب یہ فرانس کے حصے میں جانا تھا، لیکن کہا نہیں میں تو اس سے بھی معاہدہ کر دیا ہوں، تو اب یقینی بات ہے کہ یہودی کو دے دینا چاہیے تھا، لیکن یہ خالی زمین تو تھی نہیں، عرب اتنے آسانی سے مانتے نہیں، تو پھر جو ہے یہاں پر سمجھے کہ 1917 میں جو ہے یہ فلسطین فتح ہوا ہے۔ 1917 سے لے کر کے 1922 تک جو ہے یہاں پہ فوجی حکومت قائم رہی۔ اب فوجی حکومت کے بعد جو ہے 1922 کے بعد جو ہے وہاں پر جو لیگ آف نیشن بنا تھا اس نے جو ہے اس کو رائٹ دیا کہ یہاں پر آپ اپنے اچھی حکومت قائم کر لیجئے تاکہ یہ مسئلہ کو سولو کر دیجئے کہ یہاں پر جو جویش اسٹیٹ بھی قائم ہو جائے اور یہاں پر عربوں کے حقوق بھی نہ مارے جائیں۔ تو یہ جب بیٹھے بانٹنے کے لیے تو کہا کہ بھائی یہ پرابلم ہے، اس کو سولو کرنا پڑے گا، تو یہ میرے انڈر میں دے دو۔ اب فرانس کو انڈر میں کیا ملا؟ شام اور لبنان۔ اب کہیں گے کہ یہ دونوں جو ہے بٹوارا کیوں ہوا؟ تو برطانیہ نے جو ہے اس کے سامنے یہودیوں کو کہا کہ دیکھو یہ پورا تم کو نہیں دے سکتا ہوں میں ابھی فی الفور، دھیرے دھیرے لینا پڑے گا تم۔ کیوں؟ یہ ایک لکیر کھینچ دیتا ہوں، اور یہاں پر جو میرا جو ہے وفادار تھا حسین بن علی، تو اس کے ایک بیٹے کو جو ہے عراق میں دے دیا جس کا نام تھا فیصل، اور دوسرا بیٹا تھا اس کا نام تھا عبداللہ، اس کو یہ جارڈن دے دیا۔ اور حجاز میں حسین بن علی کو بولا کہ بھائی تم رہ جاؤ، تینوں ہو گیا، اور یہ کہا کہ تم کو اتنا ہی ابھی رہنا پڑے گا، اب بعد میں جو ہے یہ کہ تم کو جتنا پھیلنا ہوگا پھیلو گے۔ تو اس لحاظ سے یہ تینوں یہاں پر یاد۔ اس کے بانٹنے کا مقصد یہ تھا کہ برطانیہ نے یہودیوں کو سمجھایا کہ دیکھو یہاں پر تم کو اسٹیٹ قائم کرنا ہے، جب تم یہاں پر جو ہے آؤ گے اور یہ فلسطینی مسلمانوں کو مار کر کے بھگاؤ گے تو یقینی بات ہے کہ سب کو تو زہر دے کر کے مار نہیں سکتے، تو پھر دوبارہ ایک ہولوکاسٹ ہو جائے گا، تو خالی کرانی پڑے گی نا۔
تو خالی ہو کر کے ادھر تو میڈیٹرین سی ہے، تو یہ لوگ بھاگ کے جائیں گے کدھر؟ تو ایک ملک تو چاہیے نا جہاں وہ جان بچا کے بھاگ کے جائیں. تو اس لحاظ سے ایک ملک دے دیا گیا کہ ان لوگوں کو ادھر ڈھکیل دینا تم، اور اس کے بعد یہ پورے پہ تم قبضہ کر لینا. تو اس کے وجہ سے یہ پھر جب جو ہے نارملائز ہو جائیں گے تو پھر ایک ایک ملک فتح کر لینا. کیونکہ فلسطین جو ہے وہ اصل یہودیوں کا ٹارگٹ نہیں ہے. یہودیوں کا ٹارگٹ جو گریٹر اسرائیل کا. گریٹر اسرائیل کا مطلب کیا ہے کہ فرات سے نیل تک، یعنی جو ہے عراق کا جو فرات ہے، دجلہ فرات، وہاں سے مصر کا جو دریائے نیل ہے یہاں تک. اور اس کا کہنا ہے کہ ہم ہسٹری میں کہیں بھی کبھی بھی رہے ہیں نا تو وہ ہمارا ہے. یہاں تک کہ مدینہ میں بھی ہمارے 3 قبائل تھے تو مدینہ تک بھی ہمارا ہے. یہ فلسطین میں ہمارے کچھ لوگ تھے تو یہ بھی ہمارا ہے. شام میں کچھ لوگ تھے تو ہمارا ہے. یہاں پر ہمارے ابراہیم دادا رہتے تھے، یہیں سے ہجرت کر کے آتے تھے، یہ بھی ہمارا ہے. یہاں پر جو ہے فرعون کے ٹائم میں ہمارے بنی اسرائیل غلام بن گئے تھے تو یہ بھی ہمارا ہے. یعنی جہاں جہاں ہسٹری میں ہم رہے ہیں نا تو وہ میرا ہے. اس لحاظ سے اس کا جو ہے آج تک جو بارڈر ڈیفائن ہی نہیں ہوا. بس یہ ہے کہ فرات سے نیل تک. لیکن سب لوگوں نے اس کو مشورہ دیا، جن لوگوں نے اس کو ڈیولپ کیا، کہ یہ کام جو ہے گریجولی ہوگا، ایک ساتھ نہیں ہوگا. تو پہلے جو ہے قدم رکھنے کی کوشش کرو اور اس کے بعد جو ہے معاملہ آگے بڑھا. تو اس لحاظ سے جو ہے فیصل، عبداللہ اور حسین یہ یہاں پر آ گئے، اور فرانس جو ہے وہ شام میں اور لبنان میں جو ہے ان کی حکومت قائم ہو گئی. اب یہاں سے جو ہے برطانیہ نے جو ہے 5 سال میں جو 1917 سے لے کر کے 22 تک موقع ملا تو 1 منٹ کے لیے بھی اس نے ضائع نہیں کیا، اور دھڑا دھڑ جو ہے وہ باہر سے یہودیوں کو منگایا اور یہاں پر بسانے کی کوشش کیا، اور فلسطینی لوگ جو احتجاج کرتے تھے تو ان کو دبانے کی کوشش کیا. اور پھر اس کے بعد 1922 میں جو ان کو منڈیٹ قائم ہو گیا تو سمجھے کہ 1917 سے لے کر کے 1947 تک جو ہے پورے فلسطین کی ڈیموگرافی چینج کر کے رکھ دیا، اور یہاں تک ہو گیا کہ فلسطینیوں کی تعداد کم ہو گئی اور یہودیوں کی تعداد بڑھ گئی. اب اس بیچ میں جو ہے پروٹیسٹ ہوتے تھے لیکن بروٹلی کرش کر دیا تھا. یعنی سردار بن کر کے جب برطانیہ کھڑا رہتا تھا، اب یہودی اگر اچھا کچھ کر رہا، دھاندلی کر رہا، اس کو کرنے دے رہا، مسلمان اس کے جواب میں کچھ کر رہا اس کو دبا دے رہا. نہیں، ایسا نہیں کرنے. جیسے ایک کلاس ٹیچر ہوتا ہے، اب وہ غریب بچے کو جو مارتا رہتا، امیر بچے کو نوازتا رہتا ہے. تو وہ بالکل معاملہ یہ تھا کہ یہ جو ہے آرگنائزیشن پہ آرگنائزیشن بنا رہا ہے، اب مسلمان کو ایک چھری رکھنے کا بھی حق نہیں دیا جا رہا. اس طرح سے جو ہے 30 سال میں یہودیوں کو بالکل اسلحہ سے بھر دیا گیا. اب آپ سمجھ جائیے کہ ہولوکاسٹ جو ہے دوسری جنگ عظیم میں ہوئی ہے، جو 1939 سے لے کر 1945 تک چلی. یہودیوں کو چن چن کے یورپ میں مارا گیا. اب پتہ چلا کہ جب اسرائیل قائم ہوا ہے 1948 میں تو 70,000 اس کے فوجی تھے. تو کہاں سے آ گئے؟ تو یہ پورا ڈیولپ یہ کر رہے تھے، اور مسلمان کے گھر کے اتنی تلاشی دی گئی تھی کہ اسلحہ نام کی چیز ہی نہیں تھی. تو وہ 30 سال میں جو ہے ایک قوم کو بالکل جو ہے ایک سپر پاور نے دبایا اور ایک جو ہے دوسری قوم کو اوپر اٹھایا. تو یقینی بات ہے کہ یہاں پہ جو جیت ہار ہو رہی ہے یہ یہود اور فلسطین کی لڑائی نہیں تھی، یہ سپر پاور بیچ میں تھا جس کی وجہ سے اس کی جیت ہو رہی تھی. تو اس کے بعد جو ہے سمجھے کہ وقتاً فوقتاً احتجاج ہوتے رہے. اب یہ بیچارے فلسطینی کو جو ساتھ دینے والے تھے کون؟ مصر اگر ساتھ دیتا تو مصر میں برطانیہ کا نمائندہ بیٹھا ہوا ہے. حجاز میں ساتھ دیتا تو حسین بن علی جو ہے برطانیہ کا پٹھو بیٹھا ہوا ہے. اردن سے امید تھی تو اردن کا جو ہے حسین کا بیٹا عبداللہ ہے، وہ بھی جو برطانیہ کا پٹھو ہے. اب یہاں سے میں فوج بھی جو ہے نا وہ سب برطانیہ کی فوج ہے. ان کو چلانے کے لیے ملک کے لیے پیسہ جو آ رہا ہے وہ برطانیہ سے آ رہا. عراق سے جو مدد آتی ہے تو کون ہے؟ یہاں پہ فیصل بیٹھا ہوا ہے جو حسین بن علی کا. یہ سب کس کے وفادار ہیں؟ برطانیہ کے. تو بیچارے فلسطینی جائیں تو جائیں کس کے پاس؟ اس کے باوجود بھی فلسطینی نے کہا کہ آپ مجھے خالی ہتھیار دیجئے اور تعاون دیجئے، میں جو ہے یہودیوں کو خدیڑ دوں گا. لیکن ان لوگوں نے کہا نہیں نہیں، تم لوگ نہیں کر پاؤ گے، ہم لوگ جب مل کر کے کام کریں گے. لہذا ان سے مومنٹ ہی چھین لیا. اب پھر مومنٹ جو ہے برطانیہ کے حساب سے چلانے لگے. تو ایک بہت بڑے جو ہے یہ، اگر فلسطینی ہی کو لڑنے دیتے نا تو یہودیوں کو جو ہے جینا حرام کر دیتے. اتنے بڑے بڑے لیڈر تھے، امین الحسینی جیسا جانباز تھا، عزام جیسا تھا. تو لیکن یہ لوگ اپنے ہاتھ میں لے لیے اور پھر برطانیہ کے اشارے کے حساب سے کام کرتے تھے.
تو یہاں تک ہوا کہ جو ہے 1947 میں سمجھیے کہ یو این او میں معاملہ چلا گیا اور جو ہے برطانیہ نے ہاتھ اٹھا دیا کہ بھائی ہم سے نہیں ہو پائے گا، ان دونوں کا مسئلہ سولو نہیں ہوگا۔ اب یہ کب بول رہا؟ جب جو یہودیوں کو اسٹرانگ کر دیا ہے ہر لحاظ سے، ٹیکنل لحاظ سے، تجربات کے لحاظ سے، ہتھیار کے لحاظ سے، سب چیز لحاظ سے، ادھر ہر لحاظ سے دست و بازو کر دیا۔ شام میں فرانس کا نمائندہ بیٹھا ہوا ہے، لبنان میں فرانس کا نمائندہ بیٹھا ہوا ہے، عراق میں برطانیہ کا نمائندہ فیصل بیٹھا ہوا ہے، اردن میں برطانیہ کا نمائندہ عبداللہ بیٹھا ہوا ہے، حجاز میں جو ہے معاملہ صرف یہ ہو گیا کہ سعودی حکومت آ گئی تھی اور اس کو کھدیڑ دیا تھا، یہ انشاءاللہ کل کا ٹاپک لیں گے ہم۔ اب مصر میں بھی جو اس کا نمائندہ بیٹھا ہوا، اور اس کے بعد کہتا کہ تم لوگ بہت زیادہ لڑ رہے ہو، جھگڑ رہے ہو، اب ہم سے نہیں ہو پائے گا، ہم جا رہے ہیں، اور یہ معاملہ یو این او کے حوالے کر دیا جو 1945 میں نئی قائم ہوئی تھی۔ تو اب اس سے کہاں ہونے والا تھا؟ اس نے کیا کیا؟ اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا، اس نے کہا کہ چلو 2 اسٹیٹ تھیوری کے تحت جو ہے فلسطین کو 2 حصوں میں ڈیوائڈ کر دیا۔ اس میں بھی جو ہے ستم ظریفی کیا کیا کہ 55% جو ہے نا وہ یہودیوں کو دے دیا زمین، خاص طور سے جو اسٹریٹجیکل جو ہے اہمیت کے لحاظ سے جو زمین تھی وہ اس کو دے دیا، اور 44% جو ہے وہ فلسطینیوں کو دیا، اور 1% جو ہے رکھ لیا، وہ یروشلم جو اصل مقدس مقام ہے وہ کا انٹرنیشنل لاء کے اندر رہے گا۔ تو اس لحاظ سے یقینی بات ہے، ایک تو بانٹنا ہی صحیح نہیں تھا۔ یو این او قائم کیا گیا تھا 2 ملکوں یا 2 قوموں کے درمیان جب لڑائی ہوگی تو انصاف کرے گا، یہ نہیں کہ جب پیچ اپ کر دے گا۔ تو وہ انصاف کیا کریں گے؟ وہ ڈیوائڈ کر دیے۔ اس میں بھی جو ہے ستم بالا ستم یہ کیا کہ جو ہے زیادہ حصہ یہودیوں کو دے دیا اور کم اس کو دے دیا۔ یقینی بات ہے کہ جو ہے، لیکن یہودیوں کو لگا کہ ہم کو تو ایک تو نہیں تھا تو وہ مل رہا ہے، اور پھر زیادہ مل رہا ہے، اور اسٹریٹجیکل لحاظ سے اچھا مل رہا ہے، لہٰذا اس کے وارے نیارے ہو گئے، وہ خوشی خوشی قبول گیا، لیکن فلسطینی لوگوں نے اس کو انکار کر دیا۔ اب جیسے ہی جو ہے اس کو انکار ہوا تو برطانیہ نے کہا کہ میں 1948 15 مئی کو نکل جاؤں گا، یہاں سے ہم اپنی ایک فوج جو ہے یہاں سے میری نکل جائے گی۔ تو پتہ چلا کہ 15 مئی کو جو ہے جیسے نکلنے والی تھی کہ 14 مئی کی رات کو جو بن گوریان جو تھا، جو پہلا پرائم منسٹر ہے اسرائیل کا، اس نے آزاد مملکت کا اعلان کر دیا۔ تو اب یقینی بات ہے اعلان جب ہوا تو یہ لوگ غصے میں آ گئے۔ تو اب یہ جو فیصل عبداللہ یہ سب تو لڑنا نہیں چاہ رہے تھے، لیکن پبلک پریشر تو بہت زیادہ تھا، تو اس کے وجہ سے یہ لوگ جو ہے کہا کہ ہم لڑیں گے۔ اب یہ اندر سے جو برطانیہ کا سواشن دے دیے تھے کہ جتنا آپ بانٹ کے دیے ہیں نا، یعنی یو این او نے جو بانٹا تھا 44% اور جو ہے 55%، تو اس سے 1 انچ ہم آگے نہیں بڑھیں گے، یہ ہم آپ کو گارنٹی دیتے ہیں۔ نمبر 2 یہ بھی گارنٹی دیتے ہیں کہ ایک بھی یہودی کو نہیں ٹچ کریں گے، لیکن ہم کو بھی تو اپنا بھرم رکھنے کے لیے مسلمان عوام کے لیے لڑنا تو پڑے گا نا، اور ہمارے کنٹرول میں یہ مسلم نوجوان لڑیں گے تو پھر کنٹرول میں رہیں گے، اور یہ اپنے سے چلے جائیں گے تو اندر تک ہتھیڑ سکتے ہیں۔ تو برطانیہ نے کہا اگر تم یہ وعدہ کرتے ہو تو تم میدان میں آئے۔ تو لہٰذا جو ہے 1948 15 مئی سے جنگ شروع ہوئی۔ اس میں بھی کیا ہوتا تھا کہ مسلمان جیسے جیت رہے ہوتے تھے اور لگتا تھا کہ یہودی اب پورے چاروں طرف سے گھر گئے ہیں اور ان کا راشن پانی ختم ہو رہا، اب ہتھیار ڈالنے والے ہیں، کوئی ایسا ایریا ہے، تو پتہ چلا برطانیہ بیچ میں کود جاتا تھا، پھر امریکہ بیچ میں کود جاتا تھا، چلو صلح کرتے ہیں، یو این او میں معاملہ لے کر کے آؤ، صلح کرو۔ تو آپ صلح کریے بھائی، اب اتنی بڑی طاقت ہے کہ صلح کے لیے تیار ہونا پڑتا تھا۔ اب جیسے ہی صلح کے جو بات چیت میں 4-5 ہفتہ نکل جاتا تھا، یہاں تک کہ جو ہے یورپ سے جو ہے یہودی کو جو ہے ہتھیار آ جاتے تھے، اس کا جو ہے سانس لینے کا موقع مل جاتا تھا۔ اب پھر اس کے بعد جو ہے بیٹھتے تھے کہ یہ چلو یہ فیصلہ کر دے رہے ہیں، دونوں کو ایگری نہیں ہوتا تھا تو پھر جنگ ہو جاتی تھی، تو اب فریش موڈ ہو جاتا۔ اب پھر جب اسرائیل کھدیڑا ہوتا تھا تو کوئی بیچ میں نہیں آتا تھا، اور جہاں پھر کہیں مسلمان کا پلہ بھاری ہوتا تھا تو پھر کہتے نہیں لڑائی جھگڑا مت کرو، ہم لوگ انصاف کرا دیں۔ اس طرح کرتے کرتے سمجھے 10 مہینہ یہ جنگ چلی۔ تو 10 مہینے میں جو ہے سمجھے کہ اسرائیل جیت گیا اور جو ہے فلسطینی بیچارے ہارے۔ اس میں بھی ہارے تو کس انداز میں ہارے کہ یہ جو ہے سمجھے کہ اس طرح بانٹا گیا تھا،
یہ جو میں کھینچا ہوں اس کو بولتے ہیں ویسٹ بینک، کیونکہ یہ جارڈن ریور ہے تو اس کو ایسٹ جارڈن بولا گیا اور اس کو جارڈن کا ویسٹ بینک بولا گیا، اور اسی میں جو ہے یہاں پہ یروشلم ہے اور اس کو بولتے ہیں غازہ پٹی۔ تو یہ دو حصہ جو ہے یہ دیا گیا کس کو؟ فلسطینیوں کو۔ اب بقیہ یہ جو بیچ کا نیگیو ڈیزرٹ وغیرہ ہے، یہ پورا یہ جو تل ابیب وغیرہ کا پورا ایریا یہ اسرائیل کو دیا گیا تھا، یہ یو این کے حساب سے جو بٹوارا ہوا تھا۔ تو اب جب جنگ ہوئی تو کیا ہوا؟ فلسطینی بیچارے جان دے رہے ہیں، لیکن 10 مہینے کے بعد جب جنگ بندی ہوئی تو کیا ہوا کہ جارڈن نے جو ہے ویسٹ بینک پہ قبضہ کر لیا اور مصر نے جو ہے وہ غزہ پہ قبضہ کر لیا۔ اب فلسطینی بیچارے جو ہے یہ لوگ بولے کہ ہم لوگ لڑیں گے جنگ، تم ٹینشن نہیں لو اور ہم تم کو جیت دلا کے رہیں گے، تم فکر مت کرو۔ لیکن فکر کیا کریں گے، وہ تو پہلے سے دیے ہوئے تھے۔ تو اس لحاظ سے جو ہے بیچارے فلسطینی جو ہے یہ اپنے ملک میں اپنے ہی کوس سے ہٹ گئے۔ اب یہ کس کے رحم و کرم پہ ہو گیا معاملہ؟ عبداللہ کے، جارڈن کا جو ہے اس نے قبضہ کر لیا اس پہ، اور مصر نے قبضہ کر لیا غزہ پہ۔ اب اس کے بعد ایک جنگ ہوئی 1956 میں، 1956 میں نہر سوئز کے لیے جنگ ہوئی۔ یہ سمجھے کہ یہاں پر ایک جگہ کھود کر کے آرٹیفیشل سمندر بنایا گیا تاکہ ریڈ سی کو میڈیٹرینین سی کو جو ہے جوڑ دیا جائے، تو اس سے کیا ہوگا کہ سمندری راستہ آسان ہو جائے گا، ورنہ یورپین کو جو ہے پورا افریقہ گھوم کر کے ادھر سے آنا پڑتا تھا۔ تو اب اتنا کلومیٹر بچ گیا، بس اتنا ہی۔ تو اب یہ برطانیہ، فرانس اور نے پیسہ لگایا تھا، اب مصر کی زمین تھی تو اس میں جو ہے یہ پچھلی صدی سے چلا آ رہا تھا، اس کے لیے لڑائی ہو گئی اور یہاں پر جو جمال عبد الناصر آ گیا تھا۔ تو اب یہ جمال عبد الناصر نے جو ہے 1956 میں برطانیہ سے جنگ چھیڑ دیا اور فرانس سے بھی۔ اب اس جنگ میں جو ہے اس نے وہ کود گیا، اسرائیل کود گیا، اور اسرائیل جو ہے ادھر سے اٹیک کر دیا یہ صحرائے پیننسولا پہ، یہ طور سینا جو ہے یہ اسی بیچ والے ایریا میں۔ تو لیکن اس میں کم سے کم اتنی یہ ہوئی کہ جمال عبد الناصر کی جیت ہو گئی اور نہر سوئز کو جو ہے وہ جیت لیا، اب برطانیہ اور فرانس کو ہرا دیا۔ اب اس میں ہرایا کیسے؟ امریکہ مدد کر رہا تھا، کیونکہ امریکہ چاہتا تھا کہ سپر پاور اب ہم رہیں، اب برطانیہ ختم ہو، تو بیک ڈور سے جو ہے وہ اس کی مدد کر رہا تھا۔ اب مصر کو جو ہے رشیا میں جو ہے یہ اس کی بالشویک ریولوشن آ گئی تھی یو ایس ایس آر کی، وہ بھی بیک کر رہا تھا، تو یو ایس اے بھی بیک کر رہا تھا، یو ایس ایس آر بھی بیک کر رہا تھا۔ تو جمال عبد الناصر جیت گیا نہر سوئز والی جنگ میں، اور برطانیہ اور فرانس ہار گیا۔ تو سمجھیے کہ برطانیہ کی جو ساکھ بنی ہوئی تھی اتنے سالوں سے وہ اس کا جو ہے ذلیل ہو گیا۔ اب یہاں پر جمال عبد الناصر جو ہے وہ سمجھے ہیرو بن گیا۔ اب پورا مومنٹ جو ہے جمال عبد الناصر کے حساب سے چلے گا۔ اب یہاں پر جو ہے ان لوگوں کو بہت زیادہ دکھ تھا کہ پورے اسرائیل پر قبضہ ہے اور زیادہ تر پر۔ تو 1967 میں جو ہے جمال عبد الناصر نے پلان بنایا کہ ہم کو جو ہے یہ واپس لینا ہے اور اسرائیل کو ہٹانا ہے۔ اب برطانیہ جب ہٹ گیا تو اس کو ہٹانا بہت آسان ہے، لیکن ہوا کیا کہ اسرائیل کے سر پر سے برطانیہ نے ہاتھ ہٹایا تو یو ایس اے نے ہاتھ ڈال دیا کہ اب ہم تمہارا پروٹیکشن کریں گے۔ اب 1967 میں جو ہے جون میں یہ تیاری کر رہا تھا، یہ بہت زیادہ جو ہے یہ سمجھے کہ کمیونسٹ ٹائپ کا آدمی تھا، اس کو مذہب وغیرہ سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ یہی وجہ ہے کہ اخوان المسلمین جو 1928 میں قائم ہوئی تھی یہ بہت ستاتا تھا، اور یہ نعرہ بھی کیا دیتا تھا کہ یہ بنی اسرائیل سے لڑائی ہے آل فرعون کی۔ یہ جو مصر میں جو تاریخ تھی کہ بنی اسرائیل کو غلام بنا لیا تھا آل فرعون نے، تو کہتا تھا کہ نحن ابناء الفرائنہ، ہم فرعون کی اولاد ہیں، تو ہم لوگ فرعون کی اولاد جو ہے بنی اسرائیل کے جیسے ہسٹری میں کرش کیے تھے ویسے کرش کر دیں۔ تو اب اللہ کی مدد آتی کیا؟ تو وہی ہوا، اس کا غرور جو اللہ تعالیٰ نے خاک میں ملا دیا۔ یہ اتنا زیادہ ظالم انسان تھا جمال عبد الناصر کہ سید قطب شہید کو پھانسی دلا دیا، ایسے اخوانیوں کو تو بہت زیادہ ٹارچر کیا اس نے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ذلیل کیا کہ 5 جون 1967 کو ایک جنگ ہوئی، 5 جون 1967 کو، اور اسرائیل نے کیا کیا کہ جارڈن والے بھی تیار تھے، مصر والے بھی، شام والے بھی، پری ایمپٹ اسٹرائک کر دیا جہاز کے ذریعے سے اس کے جہاز پر، اور اس کے جو ہے ایئرپورٹ ہی پہ سارے جو ہے جنگی جہاز کو تباہ کر دیا۔
یعنی 70%. یعنی رات میں یہ لوگ پارٹی شارٹی شراب وراب پیے، سوچے کہ رات میں اٹیک کریں گے، صبح ہوتے ہی سمجھے کہ جو ہے اسرائیلی طیارے آئے اس کو یہیں پہ ڈھیر کر دیے. اب ڈھیر ایسا کیے کہ جمال عبد الناصر شرم سے جو ہے اپنے کلیگ کو بتا بھی نہیں پا رہا تھا کہ ہمارے ساتھ یہ حادثہ ہو گیا. کہا نہیں سب جو ٹھیک ہے، ہم جیت جائیں گے انشاءاللہ. تو جو بات حقیقت وہ بولو، وہ بول نہیں پا رہا تھا. تو سمجھیے کہ 5 دن میں یا 6 دن میں 6 ڈے وار اس کو بولتے ہیں، 6 دن میں اسرائیل نے جو ہے مصر کو بھی ہرا دیا، جارڈن کو بھی ہرا دیا، شام کو بھی ہرا دیا. کیسے ہرایا؟ کہ یہ جو ہے مصر سے جو ہے یہ جو جیتے تھے 48 کی جنگ میں غزہ کو، غزہ بھی چھین لیا، بلکہ صحرائے پیننسولا بھی چھین لیا، بلکہ جو ہے نہر سوئس تک آگے قبضہ کر لیا. مطلب یہ جائے کہ یہ واپس لیتا، یہ اپنی زمین بھی کھو دیا. اور ادھر جو ہے عبداللہ صاحب جو تھے، یہ جو ویسٹ بینک پہ قبضہ کر لیے تھے 1948 میں، اس پورے پہ جو ہے وہ قبضہ ہو گیا اسرائیل کا. اور شام جو پھڑپڑا رہا تھا تو اس سے بھی جا کر کے جو گولان ہائٹس جو ہے یہ اس سے اس کا جو ہے جو جنگی لحاظ سے بہت اسٹریٹجیکل ہے اس کو اس سے چھین لیا. تو یہ جو 6 دن میں اتنی بڑی وکٹری ہوئی اس کی کہ پورا دھاک بیٹھ گیا. تو اب یقینی بات ہے کہ یہ پورے اسلحہ جو ہے وہ امریکہ سے آ رہے تھے. تو اس لیکن ان کی بھی بدماشیاں تھیں، یہ ایک دم لاپرواہ لوگ تھے، ان کو تو مطلب ہی نہیں تھا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے ذلیل کیا. تو سمجھ جائیے کہ یہ جو ہے مصر جو ہے وہ صحرائے سینا بھی کھویا اور غزہ بھی کھویا. یہ جارڈن جو ہے وہ ویسٹ بینک کھو دیا. یروشلم بھی اب چلا گیا کس کے اینڈ میں؟ وہ یہود کے یعنی اسرائیل کے اینڈ میں. جو یروشلم جو ہے 637 میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے لیے تھے، اور پھر 1099 میں 88 سال کے لیے صلیبیوں کے انڈر میں گیا تھا، اور 1187 میں صلاح الدین ایوبی جیتے تھے. پھر اس کے بعد ہمیشہ مسلمان کے ہاتھ میں رہا. اب پھر جو ہے یہ یروشلم اس کے قبضے میں چلا ہے، اور شام سے گولان ہائٹس پہ گئے. اب اس سے پہلے جب یہ فلسطینی لوگ دیکھتے تھے کہ یہ لوگ جو کچھ اپنے ہینڈ میں تو لے لیا ہے معاملہ، لیکن وہ جوش جذبہ دکھ نہیں رہا ہے، تو نوجوانوں کو فکر ہو رہی تھی. تو نوجوانوں کی 2 تحریک اٹھی. ایک جو ہے سمجھ جائیے کہ مصر کے کالج میں جو فلسطینی لڑکے سب پڑھتے تھے، تو ان لوگوں نے مل کر کے 1956 میں ایک آرگنائزیشن بنائے، اس کا نام تھا الفتح. تو یہ ایک ٹیم بنی. اور پھر جو ہے 1964 میں جو ہے ایک آرگنائزیشن مسلمان نوجوان لڑکوں کی بنی، اس کا نام تھا PLO، پیلسٹائن لبریشن آرگنائزیشن. یہ دونوں بنے. اب یہ دونوں ابھی جو ہے سوچ ہی رہتے کہ کیسے مومنٹ کو آگے بڑھانا ہے، کہ پتہ چلا کہ 1967 میں یہ لوگ جنگ چھیڑ دیے اور اس کو صحیح سے نبھا نہیں پائے، اور اس طرح لینڈ سلائڈ وکٹری جو اسرائیل کی ہو گئی. تو اس کا جو مورال تو جو ہے آسمان پر، اور ان لوگوں کے مورال پاتال پہ. تو اب ان لوگوں میں جو تھوڑے بہت اختلاف تھے وہ سب ختم کریے. اب بولے کہ ہماری ایک نمائندہ تنظیم ہونی چاہیے جو اپنے کاز کو آگے بڑھائے گا، اور یہ بادشاہ لوگ سے ہونے والے نہیں ہے، یہ اندر کھاتے ملے ہوئے ہیں بس. تو سب لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے اب ہم لوگ PLO کے انڈر میں چلیں گے. الفتح وغیرہ بھی اسی میں جوائن ہو گئے پھر. اور اس کا جو ہے صدر بنا دیے کس کو؟ یاسر عرفات کا. تو یہ جو ہے بہت مطلب مشہور پرسنالٹی ہے اس معاملے میں. تو یہاں تک چلتا رہا. اب مصر پر ایک بدنما داغ لگ گیا تھا. اتنا بڑا داغ لگا تھا کہ جمال عبد الناصر نے خود ہی سے استعفیٰ دے دیا کہ میں تو اب جو ہے اتنا بڑا ہیرو بن گیا تھا 1956 کی جنگ جیتنے کے بعد. آپ میں جو ہے کیا جو ہے غزہ کو بچاتا، کیا اسرائیل کو فتح کرتا ہے، تو ہماری زمین بھی لے لیا. اب میں منہ دکھانے کے لائق نہیں، تو میں استعفیٰ دیتا ہوں. میں سمجھتا کہ وہ بھی ناٹک ہی کے لیے دیا ہوگا. لوگوں نے کہا نہیں آپ ہی، اسی کے بندے لے آئے ہوں گے. کہا نہیں آپ ہی ہیں، کیونکہ یہ بہت بڑا چالاک انسان تھا. جب جو ہے یہ کو کرایا تھا نا، یعنی یہ فوجی بغاوت کے ذریعے سے سمجھے کہ اس پہ آیا تھا سامنے، تو تقریر کر رہا تھا ایک مرتبہ، اور سامنے سے لوگوں نے 8 گولی چلایا اور اس کو لگانے. اب آپ سمجھ جائیے کہ اتنا نزدیک سے جو ہے کوئی جو ہے 8 گولی مارے گا، اس کو لگانا ایک دم جو ہے سینہ تان کے تقریر کیا جا رہا.
اس کو معلوم تھا کہ بھائی کس کو میں کرائے پہ لایا ہوں اور جو ہے اس کو گولی کدھر چلانی ہے، تو دائیں بائیں چلا رہا تھا، سامنے مار ہی نہیں رہا تھا۔ یہ کھڑا تھا تو پتہ چلا میڈیا والے نے اڑا دیا کہ اتنا بڑا ڈیرنگ باز جاں باز تو جو لیڈر ملے گا ہی نہیں، اور اس کی وجہ سے اس نے اخوان المسلمین پر نام لگا دیا، کسی نے ہم پہ جو اٹیک کروایا ہے، اور سارے اسلام پسندوں کو جیلوں میں ٹھوس دیا، اور پھر پھانسی دے کر کے ہزاروں کو تحریک دے گئے۔ تو یہ اس ٹائپ کا تھا۔ تو اب یہ جو استعفیٰ دیا لیکن لوگوں نے مانا نہیں، تو اس کے بعد یہ بدنما داغ تھا، تو اس کو جو ہے تھوڑا امیج بھی درست کرنا تھا۔ تو پھر جو ہے 1973 میں ایک جنگ ہوئی، یہ جو ہے اسرائیل کا ایک تہوار کا دن تھا، تو اس روز جو ہے یہ لوگ سمجھے کہ یہ لوگ بیزی ہوں گے تہوار میں، تو آج اٹیک کر کے کسی طرح بدلہ لے لیا جائے، جس طرح انہوں نے سوتے میں ہم پر اٹیک کر دیا تھا ہمارے جہازوں پر۔ اس میں اخوانیوں نے جو ہے بہت زیادہ اہم رول ادا کیا، اور تقریباً جو ہے اسرائیل کو کھدیڑ دیا تھا، لیکن پھر امریکہ جو ہے وہ پھر ایریل برج بنا دیا، سمجھ جائیے اتنے جہاز آئے اس کو۔ اب اخوانیوں نے کہا کہ بھائی ہم اسرائیل سے تو جیت سکتے ہیں، امریکہ سے تو نہیں جیت سکتے، تو جس کی وجہ سے جو ہے پھر ان کو ریٹریٹ کرنا پڑا اور یہ جیت نہیں پائے۔ تو یہ سمجھ جائیے کہ کتنی جنگ ہو گئی، 4 جنگ ہو گئی، 1948 میں، 1956 میں، 1967 میں اور 1973 میں۔ 74 میں جمال عبد الناصر کا جو ہے ہارٹ اٹیک سے انتقال ہو گیا۔ تو اب جو یہ موومنٹ تھوڑا ایگریسیولی جو ہے لیڈ کر رہا تھا، یعنی جمال عبد الناصر جو ہے یہ اصل میں کس کیمپ میں تھا؟ کولڈ وار کا زمانہ ہے، ایک طرف USSR ہے، ایک طرف USA ہے، USA کے کھاتے میں اسرائیل ہے، اور یہ جو ہے جمال عبد الناصر جو تھا وہ USSR کے کھاتے میں تھا، تو USSR اس کو بیکنگ کر رہا تھا۔ اور USSR جو کمیونسٹ حکومت تھی اس کا کہنا کیا تھا کارل مارکس کا جیسے کہ مذہب ایک طرح سے افیوم ہے، اوپیم آف ماسز، تو جس کی وجہ سے اس کو اسرائیل سے بھی نفرت تھی کیونکہ وہ مذہب کے نام پر وہ اسٹیٹ بنا تھا۔ اب مسلمان کے اخوانیوں سے بھی ان کو نفرت تھی کہ یہ اسلامی حکومت چاہتے تھے، یہ خالی جو ہے مطلب جو ہے سماجی اصلاح اور یہ سب چاہتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو 1974 میں ختم کر دیا۔ اب اس کے بعد جو ہے وہ بنا مصر کا جو لیڈر بنا، اب ان لوگوں کی کوئی زیادہ اہمیت ہی نہیں تھی۔ یہاں پر جو بنا جمال عبد الناصر کے بعد یہ اس کو مصر میں جو ہے نا جیم کو گاف پڑھتے ہیں تو گمال عبد الناصر بولتے ہیں، جیت جدہ کو وہ لوگ گیت گدہ بولیں گے، تو ان لوگوں کو جیم جو ہے زبان سے نکلتی ہی نہیں، تو گمال عبد الناصر سنتے ہوں گے، تو یہ اصل میں جمال عبد الناصر۔ اس کے بعد جو بنا وہ بنا انور سادات، یہ بھی فوجی تھا، تو وہ بنا، تو اب وہ مایوس ہو گیا تھا کہ جب جمال عبد الناصر اتنا پاپولر فگر نہیں جیت پایا تو ہم کہاں سے جیت پائیں گے، تو اس نے جو ہے سوچا کہ کسی طرح جوڑ توڑ کے ذریعے سے جو ہماری زمین لے لیا نا یہ ہم واپس لے لیں، فلسطین کو جانے دیں، وہ جانے ہم اپنا کام بنتا ہے۔ تو یہ جو ہے انور سادات جو ہے وہ اسرائیل کا دورہ بھی کیا، وہاں جا کر کے بھاشن بھی دیا، اور اس کے بعد جو ہے USA سے جو بیچ میں انوالو ہوا اور کہا کہ ٹھیک ہے تو تم دونوں کو میں جو ہے دوستی کرا دیتا ہوں، چھوڑو بقیہ عرب کو، تم کو کیا لینا، تم تو افریقہ کا ہو۔ تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، تو کیا چاہیے تم کو؟ اس نے کہا یہ ہمارا کم سے کم صحرائے پیننسولا دلا دیجئے، بدلے میں کیا ہے؟ تو بدلے میں کہا کہ ہم اسرائیل کو تسلیم کر لیں گے۔ اسرائیل والوں کو لگا کہ پہلا جو ہے عرب ملک ہے جو ہم کو تسلیم کرے گا، چلو ہم ریڈی ہیں۔ تو اس لحاظ سے جو ہے یہ 1978 میں یہ معاہدہ پہ دستخط ہوا۔ دستخط کہاں پہ ہوا؟ کیمپ ڈیوڈ میں، جو USA سے امریکہ میں ہے۔ اس لحاظ سے اس کو کیمپ ڈیوڈ ایکارڈ بولتے ہیں، انور سادات اور جو ہے اسرائیل کے درمیان ہوا۔ تب اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ اسرائیل نے اس کا صحرائے پیننسولا واپس کر دیا، اور جو ہے اس نے جو اس کو تسلیم کر لیا۔ تو اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ اسرائیل کا فورن پالیسی یہ رہے گا ہر جگہ کہ پہلے جنگ کرو، اس کی زمین اتنا ہتھیار لو، اور اس کے بعد جو 50% دے کر کے اسے تسلیم کرا لو، اور 50% قبضہ رکھ، تو یہی فورن پالیسی رہے گا۔ تو مسلمان کو بہت ناراضگی ہوئی کہ یہ کیا جو ہے تم اسرائیل کو تسلیم کر لیے، لہذا ایک نوجوان جو تھا اس کو اچھا نہیں لگا تو اس نے انور سادات کو مار دیا۔ اب اس کے بعد جو ہے مصر بھی جو ہے یہ کرا، ترکی بھی جو اس کو قبول کیا ہوا تھا، کیونکہ وہاں پہ جو کیا تھا مصطفیٰ کمال اتا ترک تھا، اس کو بھی مسلمان عرب سے کوئی لینا دینا نہیں تھا، وہ اسرائیل کو تسلیم کیا ہوا تھا۔ ایران میں جو ہے وہ سمجھے کہ برطانیہ کی حکومت بیٹھی ہوئی تھی، وہ بھی تسلیم کی ہوئی تھی۔ تو اب یہاں پر جو ہے
اسرائیل کو پوری کھلی چھوٹ مل گئی، ترکی سے بھی، ایران سے بھی، مصر سے بھی، سب جگہ سے۔ تو اب یہ ہے کہ یہ ظلم زیادتی شروع کر دیا۔ یہاں سے اب جو یہاں پہ سب مسلمان رہتے تھے، بس اس کے فوجی قبضہ ہو گیا تھا، تو اب یہاں سے مسلمانوں کو نکالو تبھی تو خالی ہوگا، تو یہ آئے گا۔ تو اب یہاں پر ظلم زیادتی شروع کر دیا۔ جب ظلم زیادتی شروع کیا تو مسلمان برداشت کرتے تھے، لیکن جب کبھی یروشلم میں گھسنے کی کوشش کرتے تھے، خاص طور سے مسجد اقصیٰ میں گھس کر کے بدتمیزی کرتے تھے، تب پھر مسلمان نوجوانوں کا خول کھل جاتا تھا۔ تو ایریل شوران جو تھا وہ ایک مرتبہ جو جوتا پہن کر کے جو ہے مسجد میں چلا گیا، تو ان کو نوجوان جب بفر گئے، تو یہ ہوا کیا کہ 1987 سے جو ہے ایک انتفاضہ شروع ہوا، اپ رائزنگ آف عرب نوجوان، اور 87 سے لے کر کے 93 تک چلا۔ مسلم نوجوان جو فلسطین کے تھے، اس نے کہا کہ یہ بادشاہ لوگ کچھ بھی کرے، اب ہم لوگ اپنے معاملہ اپنے ہاتھ میں لیں گے، اور یا عزت کی جئیں گے یا شہادت کی گھونٹ پئیں گے، اب جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ تو یہ پتھر لے کر کے آ گئے ٹینکوں کے مقابلے میں۔ اور یہاں پر جو ہے ایک ٹیم آرگنائزیشن مسلمانوں کے سامنے آئی جو لیڈ کر رہی تھی، اس کا نام تھا حماس، جو آج کل بہت زیادہ نیوز میں ہے۔ اس کے لیڈر تھے شیخ احمد یاسین، جو نابینا تھے، دونوں آنکھ نہیں تھے، پھر بھی اتنے پاورفل تھے کہ ایک بڑی ٹیم کھڑی کر دی۔ تو یہ جو ہے انتفاضہ، فرسٹ انتفاضہ اس کو بولتے ہیں، 1987 سے شروع ہوا، سمجھے کہ 6 سال تک جاری رہا۔ جیسے یہ انتفاضہ جیسے کشمیر میں چل رہا تھا نا پتھر بازی، ویسے یہ چل رہا تھا کہ ہم آپ کو گولی سے نہیں ماریں گے، لیکن ہمارا غصہ یہ ہے کہ اب ہم جو ہے منہ کے ذریعے سے اب جو پتھر بھی اٹھائیں گے۔ ایک پتھر سے کسی کی جان تو نہیں جائے گی، لیکن ایک پروٹیسٹ کا جو ہے ایکسٹریم سمجھے ورژن ہے۔ تو یہاں پر جو ہے حماس کی پاپولیرٹی بڑھ گئی۔ کیوں بڑھ گئی؟ اس کی وجہ سے کہ جو PLO کام کر رہی تھی مسلمان فلسطین کاز کے لیے، یہ بھی مصر کے پیٹرن پہ چلنا شروع ہو گئی تھی۔ اب ان کے بھی جو وفد وغیرہ جو ہے اندر کھاتے جو شروع ہو گئے تھے، تو مسلم نوجوان کو غصہ آ گیا تھا کہ لگتا کہ یہ بھی مصر کے طرح یہ بھی مانیں گے، تو اب ہم نہیں مانیں گے، تو اس کے لحاظ سے انہوں نے ایک اعلان کر دیا۔ حماس کی پاپولیرٹی بڑھ گئی، اور جو خدشہ تھا وہاں کے نوجوانوں کو وہ بالکل ایگزیکٹ ٹھیک ہوا۔ 1995 میں یاسر عرفات نے جو ہے اسرائیل کے ساتھ صلح کر لیا۔ صلح کرنے میں بھائی مین تو وہی تھا، تو صلح کرنے میں جو ہے یاسر عرفات نے کہا کہ مجھے دیجیے گا کیا؟ تو اس نے کہا کہ یہاں پر تمہاری سول گورنمنٹ بنا دیتا ہوں، تم حکومت کرو، اور اس کے بدلے میں ہم کو تم تسلیم کر لو۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، تو وہ جو ہے معاہدہ ہو گیا۔ تو اس کے لیے پھر جو ہے حماس کھڑا ہو گیا کہ نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے، اسرائیل کا ناجائز قبضہ ہم تو نہیں مانیں گے، یہ طاقت کے سامنے جھکنا تو یہ نہیں، ہم تو خدا کے سامنے جھکتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے کمزوری الگ چیز ہے، غیرت کا سودا الگ چیز ہے۔ تو اس لحاظ سے آپ سمجھیے کہ اس مومنٹ کو لے کر کے آگے کون بڑھیں گے؟ حماس بڑھیں گے۔ اب یہاں پر جو ہے ٹیم جو بنی کہ یہ گورنمنٹ کون چلائے گا، تو اس کو دے دیا گیا الفتح کو، کہ یہ پولیٹیکل ورژن ہے، جیسے RSS کا پولیٹیکل ورژن جو کیا ہے BJP ہے، تو اسی طرح PLO کا پولیٹیکل ورژن الفتح، تو اس نے یہاں پر حکومت قائم کی۔ اس کے بعد جو ہے 5 سال تک تھوڑا سا جو شانتی رہے، یقینی بات ہے آدمی ایگزاسٹ ہو جاتا ہے۔ 5 سال کے بعد پھر ایک بدتمیزی ہوئی مسجد اقصیٰ میں، تو پھر جو ہے پھر انتفاضہ شروع ہو گیا۔ تو 2000 سے لے کر کے 2005 تک دوسرا انتفاضہ شروع، اس میں بھی جو ہے حماس نے جو ہے بھرپور ریزسٹنس کیا اور جم کر کے مقابلہ کیا۔ اب وہ جب ختم ہوا تو اتنے عرصے میں کیا ہوا کہ ہزاروں جانیں جاتی تھی حماس کے یا پبلک کی، لیکن حماس کی پاپولیرٹی بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ 2005-06 میں جب الیکشن ہوا، یہ جو دے دیا گیا تھا کہ بھائی یہ ویسٹ بینک میں غزہ میں آپ اپنے حساب سے جو ہے حکومت قائم کر سکتے ہیں، تو اس میں کیا ہوا کہ حماس جیت گیا اور الفتح والے ہار گئے۔ لیکن اب جو ہے ویسٹ کی جو حکومتیں تھیں، برطانیہ فرانس، یہ سب کہ نہیں یہ اس کو ہم الیکشن ہی کو نہیں مانیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ حماس ٹیررسٹ آرگنائزیشن، دوسرا کوئی لاؤ۔ تو اب جب دوسرا آنے لگا کہ الفتح کا لاؤ، تو حماس والے بکھر گئے کہ اگر تم جو اس کے اشارے پہ آؤ گے تب تو ہم نہیں مانیں گے، تو خانہ جنگی ہوگی۔ تو حماس کے پاس تو جب اسرائیل سے لڑنے کی صلاحیت تھی تو یہ کیا لڑتے تھے۔ تو 2007 میں جو ہے کسی طرح معاملہ ریکنسیلیٹ کیا گیا کہ اچھا چلو ٹھیک ہے، یہ غزہ والا ایریا میں حماس حکومت کرے اور یہ ویسٹ بینک والے میں جو ہے
الفتح گورنمنٹ چلائیں. لیکن اس میں حماس کیوں مان گیا کہ غزہ تو بہت چھوٹا ہے اور یہ ویسٹ بینک تو بڑا ہے, تبھی کیوں مان گیا؟ لیکن اس کی وجہ کیا تھی کہ اس میں ایک معاہدہ یہ بھی ہوا بعد میں کہ اسرائیل کو لگا کہ ہمارے یہاں پہ بیچ بیچ میں تھوڑی سی آرمی ہے, لیکن حماس کے بیچ میں رہنا جو ہے یہ سمجھیں خودکشی ہے. تو ان لوگوں نے کیا کیا کہ اپنے فوج کو یہاں سے نکال کر کے پورا غزہ جو ہے نا وہ فلسطینیوں کے حوالے کر دیا. اس میں جو ہے یہ بیچ بیچ میں جو ہے ان کی سول گورنمنٹ ہے, لیکن پوری گورنمنٹ جو ہے اصل میں وہ اسرائیل کی ہے. تو حماس کو لگا کہ چلو ایک سالڈ بلاک مل رہا ہے جہاں پہ ہم اپنی فوج بھی رکھ سکتے ہیں, اپنے ایک کنٹری کے حساب سے رن کر سکتے ہیں, تو یہ زیادہ اچھا. تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے یہ فتح کو دے دو, لیکن یہ تو ہمارا رہے. تو یہ 2007 میں یہ معاملہ ہوں گے. تو پھر جیسے ایک سال ہوا تھا کہ 2008 میں جنگ شروع ہو گئی, تب یہاں سے جو ہے راکٹ لانچ شروع ہو گیا. تو 2008 کی جنگ میں جو ہے بہترین فائٹ دیا حماس نے. پھر کچھ دن کے لیے رکا, پھر 2012 میں ایک جنگ شروع ہو گئی. پھر اس میں بھی جو ہے جانے کافی گئے, لیکن یہ جھکنے کے لیے تیار نہیں ہوا اور ڈٹ کے مقابلہ کیا. اور اس کے بعد 2014 میں ہو گئے. 3 جنگیں حماس جو ہے اکیلے لڑ لیا ہے. اب آپ سمجھے کہ یہاں پر جو ہے یہ غزہ ہے, اب یہ بھی چھین لیا. اب یہاں سے اس کے پاس سپلائی جانے کا کوئی ایریا ہی نہیں ہے. ادھر میڈیٹرینین سی ہے یہ پورا, تو یہ تو سمندر ہے, تو یہاں پر جو ہے نیوی بلاک ہے, ادھر سے کوئی نہیں جا سکتا. ادھر مصر ہے, مصر میں جو ہے سمجھیے کہ حسنی مبارک ہو یا جنرل سیسی ہو, یہ سب جو ہے یہ امریکہ کے ایجنٹ ہیں. تو ادھر سے بھی جو ہے بلاک کر دیا گیا ہے, ادھر سے بھی کچھ نہیں جا سکتا. صرف ضروری اشیاء جو ہے دوا وغیرہ جانے دیتے ہیں, وہ بھی انٹرنیشنل لیول کے پریشر کی وجہ سے, ورنہ کچھ نہیں جاتا یہاں پہ. ادھر جو ہے جارڈن میں بھی جو ہے وہ انہی کے ایجنٹ بیٹھے ہوئے ہیں, تو ادھر سے بھی کچھ نہیں جاتا. اب یہ سمجھیے کہ ایک بڑا سا ملک ہے جو جیل بنا ہوا ہے, کچھ نہیں جا سکتا. لیکن پھر بھی وہ کیسے سسٹین کر رہے ہیں, اب کیسے جو ہے ان کے پاس ہتھیار آ جا رہے ہیں کہ اتنے زیادہ جو ہے 4-4 ہزار راکٹ مار دے ہیں, یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. یہ انہوں نے اب جو ایک نیا اسٹائل نکال لیا, سرنگ کھود کر کے جو ہے پورے اسرائیل میں گھس گئے. تو یہ جو ابھی 2021 میں جو جنگ ہوئی ہے, کہ یہ جو رمضان کے مہینے میں جو مسجد اقصیٰ میں گھس گئے تھے, تو حماس نے جو الٹیمیٹم دیا کہ مسجد اقصیٰ کو خالی کرو شام تک, نہیں خالی کرتے تو پھر جو ہے ہم راکٹ مارنا شروع کریں گے. تو اس نے نہیں خالی کیا, تو یہاں سے راکٹ مارنا شروع ہوا. تو جو 11 دن تک جنگ چلی ہے, تو یقینی بات ہے کہ زیادہ نقصان تو جو ہے انہی کا ہوا ہے. لیکن اس بار اس کا جو آئرن ڈوم تھا, جو اس کے میزائل کو روک دیتا تھا اور فضائی میں ختم کر دیتا تھا, تو وہ بھی جو ہے اس کو روکنے میں ناکام ہو گیا. کیونکہ آئرن ڈوم کا بھی جو ہے ایک لمیٹیشن ہوتی ہے کہ ایک ساتھ اگر کوئی جو ہے 200 راکٹ چھوڑ دے تو کتنے کو ختم کرے گا. تو اس نے جو 500 ایک ساتھ چھوڑ دیا, یہ روکو کتنا. تب یقینی بات ہے 1-2 تو مس ہو ہی جاتا تھا. تو یہ سب جو ہے بنکر میں بھاگ جاتے تھے. تو اس کے بعد جو ہے پھر جو ہے امریکہ وغیرہ بیچ میں پڑا, مصر پڑا, پھر رشیا پڑا, اور جا کر کے ابھی صلح ہوا. اب صلح ہوا تو اس میں جو ہے وکٹری ہو گئی کس کی؟ حماس کی. کیونکہ اتنے بڑے ملک سے اور اتنا جو ہے ایک چھوٹا سا گروپ جو ہے اس نے ٹکر دے دیا 11 دن تک, سرنڈر نے کیا. اب پھر میزائل اتنا مارا کہ اس کے بھی مرے, اس کے بھی زیادہ مرے. تو اب ان لوگوں نے جو ہے وکٹری اعلان کر دیا. تو جو بنجامن نیتنیاہو تھا وہ شرم سے جو ہے چہرہ دکھانے کے لائق نہیں رہا. تو یہاں تک کہ جو ہے اسرائیل میں جو ہے اس کو پرائم منسٹرشپ سے بھی ہاتھ دھونا پڑ گیا. تو 2 سال میں 4 مرتبہ الیکشن ہوئے تھے, کسی کو میجورٹی آج تک نہیں ملی ہے, نہ ملی. 120 لوگوں کے پارلیمنٹ ہے وہاں پہ, جلدی کسی کی جو ہے وہاں میجورٹی آتی ہی نہیں ہے. تو وہاں پر جو ہے جو لوگ اس کو سپورٹ کیے ہوئے تھے وہ لوگ سپورٹ کھینچ لیے. اور پھر جو 8 جو پولیٹیکل پارٹیاں ہیں وہ مل کر کے کولیشن گورنمنٹ بنا لیے ہیں. اور اس میں جو ہے ایک جو پارٹی ہے جس کے پاس صرف 6 سیٹ ہیں, اس کا بندے کو پرائم منسٹر بنا دیا ہے. اب مزے کی بات کیا ہے کہ اس میں جو ہے عرب پارٹی بھی شامل ہے, کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ اس بیچ میں عرب بھی لوگ بھی ہیں نا, 80% یہودی ہیں, 20% عرب ہیں. تو اس کے بھی جو ممبر آف پارلیمنٹ رہتے ہیں تو وہ بھی ساتھ دیا ہے. کیوں؟ اور جبکہ جو بنا ہے وہ نہایت ہی بدتمیز انسان ہے, نفتالی بینٹ جو ہے, وہ جو ہے بنجامن نیتنیاہو تو کچھ نہیں, اس کے سامنے شریف بچہ ہے. وہ تو اتنا زیادہ الٹرا نیشنلسٹ,
اسی میں اس کو بتانا اس لیے ضروری تھا کہ آپ دیکھیں گے کہ کچھ ہی دنوں کے بعد جو ہے جنگ شروع ہو جائے گی، کیونکہ جو ہے جو پیکٹ ہوا ہے دو پارٹیوں کے درمیان کہ 2 سال ہم رہیں گے 2 سال تم رہو گے، تو یہ 2 سال تو جو ہے تھوڑا آرام سے چلائے گا 1.5 سال، اور جب جو ہے پاور ٹرانسفر کرنے کی باری آئے گی تو یہ دیکھیے گا جنگ چھیڑ دے گا۔ وہ تو ایران تو اس کا بہانہ ہے ہی، تو آرام سے جنگ چھیڑ دے گا۔ ابھی کیوں شانت تھوڑا سا بیٹھا ہوا ہے؟ کیونکہ مطلب 120 لوگوں کے جو ہے پارلیمنٹ کے جو ہے یہ ہے، تو اس میں یقینی بات ہے 60 لوگ چاہیے، 61 لوگ چاہیے، تبھی آپ جیت پائیں گے۔ تو اس کے پاس جو ہے نا صرف 60 ہی ممبر ہیں جو اس کو سپورٹ میں ہیں، تو 60 120 ہو جاتے ہیں، لیکن ایک جو پارلیمنٹ ہے ممبر آف پارلیمنٹ وہ کہا کہ میں ووٹ ہی نہیں کروں گا۔ تو بنجامن نیتن یاہو کے فیور میں 59 ووٹ ہیں اور نفتالی بینٹ کے فیور میں 60 ووٹ ہیں، لیکن 60 ووٹ میں جو ہے 5 ممبر پارلیمنٹ جو وہ عرب پارٹی کا بھی ہے، تو اس نے کہا کہ زیادہ اگر ٹھیک سے چلاؤ گے تب تو میں سپورٹ کروں گا، اور اگر تھوڑی زیادہ بدتمیزی کرو گے تو میں جو ہے پھر سپورٹ کھینچ لوں گا۔ تو وہ جانتا ہے کہ کبھی بھی سپورٹ کھینچا تو ہمارے گر جائے گی، تو اس لحاظ سے میرے انداز سے جو ہے سال بھر ٹھیک ٹھاک چلائے گا وہ، پھر اگلے سال سے وہ حرم پناہ شروع کرے گا، اور پھر اس کے بعد وہی ہوگا کہ وہ وار ہیرو بننے کی کوشش کرے گا، تاکہ جو ہے پھر جب الیکشن ہو تو وار ہیرو کی تو جیت ہو ہی جاتی ہے۔ تو اس لحاظ سے جو ہے میں سوچا کہ آج جو ہے آپ لوگوں کے سامنے آسان انداز میں پیش کروں، اور اس سے پہلے جو ویڈیو بنی تھی میں تو کوشش کیا تھا کہ اس کو بھی اچھے سے پیش کروں، لیکن اس میں دوستوں کا مطالبہ آیا تو میں سوچا کہ ہارڈ ٹاپک ہے تو تھوڑا سا جو ہے اور آسان انداز میں ایکسپلین کروں، پھر بھی ضرورت محسوس ہوگی تو اور بھی کریں گے، لیکن یہ ٹاپک کو سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ ہمارے جو ہے لیکچر کے تھیم کے حساب سے معاملہ وہیں جا کے اٹکنے والا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا کہ یہ امت 5 دور میں یہ پوری دنیا 5 دور میں ختم ہوگی، نبوت، خلافت، پھر ظالمانہ ملوکیت، پھر جبری غلامی والا دور، اور پھر خلافت علیہ راشدہ۔ تو خلافت راشدہ کا جو اب جو گلوبل ہوگا تو اس کا جو اسٹیج سجے گا وہ سمجھیے کہ شام میں سجے گا۔ اور ایک ساتھی کہہ رہے تھے کہ جو میں حدیث بیان کیا تھا کہ یہ امت باقی رہے گی، ہمیشہ حق پر قائم رہے گی، جہاد بھی کرتی رہے گی یہاں تک کہ قیامت آ جائے، تو وہ دلیل کیا تھی؟ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، اور یہ جو ہے سارا جو ہے ایمان سمٹ سماٹا کے جو ہے وہ شام میں جمع ہو جائے گا۔ اور اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھے کہ اللہم بارک لنا فی شام وفی الیمن، اے اللہ ہمارے شام میں برکت عطا فرما اور ہمارے یمن میں برکت ہے۔ لیکن شام سے کنفیوز نہیں ہو جائے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں شام یہ پورا یہ ایریا تھا، یہ نہیں، کسی نے یاد بھی دلایا صحابہ کرام نے کہ یا رسول اللہ شام کے لیے دعا ہوئی گئی ہے، یمن کے لیے بھی دعا ہوئی ہے، نجد کے لیے بھی دعا ہو جائے۔ یہ نجد یہ ایریا ہے، انشاءاللہ کل اس پہ لیکچر لیں گے کہ سعودی عرب کیسے آیا اور ہاشمی خاندان کیسے گیا۔ تو یمن کی نجد کے لیے بھی دعا کر دی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ ریپیٹ کیے، لیکن دل رکھنے کے لیے بھی نام نہیں لیے نجد کا، پھر بولے اللہم بارک لنا فی شام وفی الیمن، اے اللہ ہمارے شام میں برکت عطا فرما اور ہمارے یمن میں برکت ہے۔ اب جو ہے یہ حدیث جب جو ہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی کہ ایمان جمع ہو جائے گا شام میں، تو وہ لوگوں کو دکھاتے تھے کہ دیکھو شام کے بارے میں آیا ہے، جبکہ یہ شام کے بارے میں آیا ہے، یہ آخری زمانے کے بارے میں آیا ہے، تو وہ جانتے تھے کہ شام میں ہماری حکومت ہے تو ہمارے لیے آئی ہوگی، جبکہ یہ آخری زمانے کی بات ہے، تو امام مہدی وغیرہ بھی یہیں آئیں گے، اور عیسیٰ علیہ السلام کا بھی یہی شام کے مسجد میں نزول ہوگا، تو آخری یہیں پہ اسٹیج سجنے والا ہے۔ تو یہ میں بتایا کہ جو آخری دور جو ہے غلامی والی، تو غلامی تو ہر جگہ سے ختم ہو گئی ہے، لیکن کولونیل پاور کے آخری غلامی کا جو سمبل ہے وہ اسرائیل ہے، جس کا ناجائز قبضہ فلسطین پہ ہے۔ یہ ختم جیسے ہی ہوا عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں، مہدی علیہ السلام کے ہاتھوں، ویسے آپ دیکھیں گا گلوبل خلافت کی بات آ جائے گی۔ تو یہ جو فیسٹ ہے یہ آخری، تو اس وجہ سے اس سے دلچسپی ہونا، اس سے جانکاری ہونا نہایت ضروری ہے، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیشن گوئی اس سے ریلیٹ کرتا ہے، تو اس وجہ سے میں چاہا کہ اس کو تفصیل سے بیان کروں، اور جب بھی کچھ وہاں ڈیولپمنٹ ہوگا تو ہم آپ کو ضرور اس کے بارے میں آگاہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو حق بات کو جاننے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔